شرک اصغر، چھوٹا شرک، نام ہے ان اسباب اور ذرائع کا، ان وسائل کا جو بڑے شرک تک پہنچانے والے ہیں۔ شرک اصغر، چھوٹا شرک، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قولی، وہ امور جن کا تعلق زبان سے ہے، جن کا تعلق الفاظ سے ہے، جن کا تعلق تعبیرات سے ہے۔ نمبر 2 فعلی، وہ امور جن کا تعلق عمل سے ہے۔ نمبر 3 قلبی، وہ امور جن کا تعلق دل سے ہے۔ سابقہ خطبہ جمعہ میں نے شرک اصغر کی ان صورتوں کا، ان شکلوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق زبان سے ہے، جن کا تعلق الفاظ اور تعبیرات سے ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں شرک اصغر کی ان صورتوں کا، ان شکلوں کا تذکرہ کروں گا جن کا تعلق عمل سے ہے۔ نمبر 1 غیب کا حال دریافت کرنے کے لیے کسی کاہن کے پاس جانا، جوتش کے پاس جانا، جادوگر کے پاس جانا۔ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاہن کے پاس، جوتش کے پاس جانے والے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کسی کاہن کے پاس جا کر کے سوال کرے لیکن اس کی تصدیق نہ کرے، اس کے بات پر اعتماد نہ کریں۔ ایسا کرنا بھی حرام ہے اسلام میں۔ ایسا کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اللہ 40 دنوں تک کی اس کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، جو کسی عراف کے پاس، کاہن کے پاس، جوتش کے پاس جا کر کے سوال کرے، گرچہ تصدیق نہ کرے، تب بھی اللہ 40 راتوں تک اس کی صلاۃ قبول نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 2 کسی کاہن کے پاس جا کر کے سوال کرے لیکن اس کی تصدیق بھی کرے، ایسے شخص نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اس لیے کہ اس نے کاہن کے دعوے غیب کی تصدیق کی ہے۔ جو کسی کاہن کے دعوے غیب کی تصدیق کر رہا ہے، در حقیقت وہ اللہ کے اس فرمان کی تکذیب کر رہا ہے، وہ اللہ کے اس فرمان کو جھٹلا رہا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے آسمان والوں اور زمین والوں میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ وہ کاہن کو، جوتش کو اللہ کے علم غیب میں شریک بنا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس جائے، عراف کے پاس جائے۔ کاہن وہ ہے جو مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، جو فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے۔ عراف وہ ہے جو پاسٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تھی تو وہ کہاں ہے؟ فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس جائے، عراف کے پاس جائے، فصدقه بما یقول، ساتھ اس کی بات کی تصدیق بھی کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ کاہن کے پاس جانے والے لوگوں کی 3ری قسم، جو کسی کاہن کے پاس جا کر کے سوال کرے تاکہ اس کا امتحان لیں، آیا وہ سچا ہے یا جھوٹا، یہ جائز ہے۔ نمبر 4 جو کسی کاہن کے پاس، جوتش کے پاس، جادوگر کے پاس جا کر کے سوال کرے تاکہ اس کے جھوٹ اور مکر و فریب کا پردہ فاش کیا جا سکے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مطلوب ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب ہے۔ علماء حق کی ذمہ داری یہ ہے
کاہنوں کے پاس جائیں، ان سے سوال کریں، ان کے جھوٹ اور ان کے مکر و فریب کا پردہ لوگوں کے سامنے فاش کریں، تاکہ لوگ ایسے لوگوں سے باز رہے، تاکہ لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں کو جب کسی کاہن کے پاس، جوتش کے پاس جانے سے منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو فوراً جواب کیا آتا ہے؟ مولانا ہم فلاں جوتش کے پاس گئے تھے، فلاں بابا کے پاس گئے تھے تو ہم کو شفا حاصل ہو گئی۔ کسی عمل کے بسبب کسی مرض سے شفا کا حاصل ہو جانا اس عمل کے درست ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے، کوئی غیر مسلم اپنے معبودان باطلہ کو پکارتا ہے، نتیجتاً اسے شفا حاصل ہو گئی، اس کا مطلوب پورا ہو گیا، کیا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو پکارنا جائز ہے؟ اللہ نے ان کو قدرتی اختیارات عطا کیے ہیں، تو کسی عمل کی وجہ سے کسی مرض میں شفا کا حاصل ہو جانا اس عمل کے درست ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ کی طرف سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے شفا کا ایک وقت مقرر ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس مقررہ وقت سے پہلے بندے سے کوئی ایسا عمل کرایا جائے جو شرکیہ ہو، کفریہ۔ اگر بندہ صبر کرے، شیطان کے مکر و فریب میں اگر مبتلا نہ ہو، بإذن اللہ اس کو مقررہ وقت پر شفا حاصل ہوگی۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کے گلے میں کالا دھاگا دیکھ کر پوچھا کیا ہے یہ؟ بیوی نے بتایا دم کر کے میں نے باندھ رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کالے دھاگے کو توڑ دیا، کہا عبداللہ بن مسعود کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والطبلۃ شرک، یہ شرکیاں، منتر، تعویذات، محبت پیدا کرنے والے عملیات، یہ شرک ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو حدیث سنائی۔ دیکھیے بیوی کا جواب دیکھیے۔ بیوی نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے آنکھ میں شدید درد ہوتا تھا، میں علاج کے لیے فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، جب وہ مجھ پر دم کرتا تو میرا درد ختم ہو جاتا تھا، تم تو اسے شرک کہہ رہے ہو۔ میں علاج کے لیے جب فلاں یہودیہ عورت کے پاس جاتی، دم کرتا تو مجھے علاج حاصل ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیگم یہ شیطانی عمل ہے، شیطان تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی چبوتا ہے، جب تم کسی کاہن کے پاس جاتے ہو تو وہ رک جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ ابن آدم سے شرک سرزد ہو، وہ شرک کروانا چاہتا ہے، یہ شیطانی عمل ہے، وہ تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی چبوتا ہے، جب تم کسی کاہن کے پاس، جوتش کے پاس جاتی ہو تو وہ رک جاتا ہے، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھا کرو۔ تو غیب کا حال دریافت کرنے کے لیے کاہن کے پاس جانا۔